اب رہا یہ مسئلہ کہ صاحب مسلمانوں کا سال محرم کا ہے، ہر سال مسلمان کا ہے، اس واسطے کہ نظام سورج کا ہو تو سورج بھی اللہ کا بنا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنا ہوا ہے، محرم سفر کا نظام بھی اللہ کا، جنوری فروری کا نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کے بندوں کا بنا ہوا ہے، اس میں کوئی حلال و حرام والی نہیں۔ اپنے ذہن کو ذرا تھوڑا سا کھولا کریں، اتنا زیادہ اس میں بندش پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، تھوڑی سی کشادگی پیدا کیا کریں۔ نظام شمسی بھی اللہ کا عطا کردہ، نظام قمری بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، نظام زندگی چل رہا ہے جس کے مطابق بھی چل رہا ہے۔ ہمارے تمام تر دفاتر میں، اسکولوں میں، ہمارے نظام ملک میں، تمہاری دنیا کے اندر جو نظام چلتا ہے وہ اسی حساب کتاب سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کے سامنے دوبارہ اس بات کو تازہ کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بدھ اور جمعرات اس کی درمیانی رات اس سال کی آخری رات ہوگی، آخری رات ہوگی 31 دسمبر کی۔ 31 دسمبر کا اعلان ہوگا، لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں لگے ہوں گے، کوئی ہیپی نیو ایئر کے نام پہ کچھ کرے گا، کچھ کرے گا، کچھ کرے گا۔ آپ کم از کم درجے میں ہم جتنی مختصر اور محدود تعداد کے اندر ہم اس چیز کو پروان چڑھائیں، ترغیب دیں۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑا بہت مختصر وقت لگے گا، انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ کا وقت لگے گا۔ جس وقت میں سال بدل جائے، یہ بدلنے کے قریب ہو، میں نہیں کہتا کہ 12 بجے یہ کام کرنا ہے، کوئی روز لازمی ضروری نہیں، ایک چیز ہے اللہ سے مدد مانگنے کی، اس کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کر کے سارے سال کو خیر کا بنانے کی۔ جس وقت میں یہ ہو جائے تو آپ نے ایک مختصر سا کام کرنے، نمبر 1 2 رکعت نماز نفل عام نماز کی طرح پڑھنے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں بنیت نماز توبہ۔ اے پروردگار، سال گزشتہ سے لے کر اس سال تک مجھ سے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہو گئے میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2 رکعت نماز شکرانہ، اے پروردگار تیرا شکر، تیرا کرم، تیری عنایت ہے کہ تو نے مجھے یہ پورا سال ایمان اور جان کی سلامتی سے عطا کیا، اے پروردگار بطور شکرانے کے 2 رکعت ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 3 2 رکعت نماز حاجت، اے پروردگار یہ نیا سال تو عطا کر رہا ہے، میری حاجت، میری عرضی تیری بارگاہ میں یہ ہے مولا کہ میں یہ چاہتا ہوں اس سال کو تو اپنی مرضی کے مطابق مجھے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم میرے دوستو سال کے آغاز میں اگر اس طرح سے اللہ سے مانگ کر، نمازیں پڑھ کر، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اس سلسلے کو کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار اس سال کے اندر خیر بھی کرتا ہے، برکت بھی کرتا ہے، عافیت بھی کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستو، موسم کے اور ماحول کے ماہرین نے بتایا، آپ نے پڑھا سنا کہ پچھلی جو ہفتے کی رات تھی جناب 21 دسمبر کی رات، وہ کہتے ہیں سب سے لمبی رات ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہ تو موسم والوں نے بتایا نا، ہمیں کیا پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر ہمیں ایک بات انہوں نے بتائی کہ وہ بڑے اچھے بھی تھے، بڑے سچے بھی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ایک رات 21 دسمبر کی تو 16-17 گھنٹے کی رات تھی، ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ اس رات کے گزرنے کا وقت ختم نہیں ہوگا، ایسی رات آئے گی، لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھیں گے، کھڑکیوں سے جھانکیں گے، اجالا نظر نہیں آئے گا، پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلیں گے، آوازیں نکالنا چاہیں گے مگر دیکھیں گے اندھیرا چھائے ہوا ہے، لوگ سو سو کر تھک جائیں گے، رات ختم نہیں ہوگی، پرندے گھونسلوں سے نکل کر باہر آئیں گے، پھر اندر چلے جائیں گے، بولنا چاہیں گے مگر رات کا اندھیرا سناٹا چھائے ہوا ہوگا، لوگوں کے دل پہ خوف طاری ہو جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی، رات ہے جو گزرنے کا نام نہیں لیتی۔ اتنی لمبی رات میرے دوستو، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق وہ ایک رات 6 دنوں کے برابر ہو جائے گی۔ اتنی لمبی رات، بس اتنی لمبی رات کے پہلے اللہ حفاظت کر کے ایمان سے لے جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے وہ جو اتنی لمبی رات جب چھٹے گی، کٹے گی، اس کے بعد کی صبح کا جو سورج طلوع ہوگا نا، وہ مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند۔ اس رات کے آنے سے پہلے جس نے گناہ کیے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اس رات کے آنے سے پہلے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور جب وہ لمبی رات آ جائے گی
اور اس کے بعد جب سورج مغرب سے نکلے گا اب توبہ کا دروازہ بند، گناہگار رہے گا۔ اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے محبت کرنے والے یکدم اٹھ کے حیران ہو کے دیکھیں گے اتنی لمبی رات گزری، صبح قرآن پاک پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کا پڑھنا، تلاوت کرنا روزانہ، خدا کی قسم اللہ کا تحفہ ہے بہت بڑا، جسے پروردگار عطا کر رہا ہے اللہ کا تحفہ، انعام، اس کی نظر کرم، نظر عنایت۔ روزانہ کے اپنے وقت کے اندر میری اور آپ کی مجبوری بن چکی ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے موبائل کا دیدار کرتے ہیں، کس کا میسیج ہے، کس کا فون ہے، کس کا پیغام ہے۔ اللہ کے لیے، خدا کے لیے ذرا سا وقت کھینچ لیں، چھین لیں، اس واسطے کہ اس لمبی رات کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت کھینچ لیں کہ صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھیں، اس واسطے کہ اس لمبی رات کے بعد جب سورج مغرب سے نکلے گا نا، لوگ قرآن پاک جائیں گے، اٹھائیں گے، کھولیں گے، قرآن کے گتے، قرآن کے کاغذ موجود ہوں گے، حروف غائب ہو جائیں گے، حروف غائب ہو جائیں گے۔ پڑھنے والا پڑھنے چاہے گا، پڑھنا چاہے گا، زبان سے الفاظ نہیں نکل سکیں گے۔ ایسی بھی ایک رات آنے والی ہے، ایسا بھی ایک وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ اس رات کے آنے سے پہلے پروردگار بسلامتی ایمان اپنی بارگاہ میں لے جائے۔ اور پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں، اگر غلطی کوتاہی ہو جائے پھر اس کو رکھیں جمعے کے دن خاص طور پر جمعے کے دن سورہ کہف وقت نکال لیا کریں، کھینچ لیا کریں، ذرا سا وقت نکالا کریں، 10 12 15 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف 15ویں پارے کا آخر ہے، 16ویں کا شروع ہے۔ اس کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، حالات بہت نزدیک تر آتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لیتا ہے، اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ایک نور بنتا ہے جو زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے، اس میں اللہ بندے کو گھیر میں لے لیتا ہے۔ تو اس وقت میں ہم انہی چیزوں کے، انہی دائروں کے حفاظتی حصاروں کے محتاج ہیں بھائی، اس کے علاوہ کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔